اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ قربانی کے ایام سے گزر رہے ہیں اور یہ ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے ہم نے اپنے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، قربانی صرف مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر کے ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی صرف خون بہا دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی صرف گوشت سے عمدہ ڈشیں اور بریانی پکا کر کے کھا کر کے ہضم کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی، یہ 4 روزہ ایک دینی و تربیتی اور اخلاقی تربیتی کیمپ ہے، ایک ٹریننگ ورک شاپ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو اور آپ کو 4 روز کا دیا گیا، جس کے اندر قربانی ہم کو اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ تعلیم دیتی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اور آپ نے آج قربانی کے مقصد کو بھلا دیا۔ ہم نے صرف قربانی کے جانور کو ذبح کرنا سیکھا ہے، لیکن قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ قربانی سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ قربانی کی حکمتیں کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں یہی بتانے والا ہوں، جس سے ہم اور آپ واقف ہی نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو 5 سے 6 چیزیں ہی بتلاؤں گا۔ قربانی ہم کو اور آپ کو مخلص اور متقی بنانا چاہتے، یاد رکھ لیجیے۔ یعنی کہ قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام عملوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ اسی لیے سال میں 1 مرتبہ قربانی کے ایام آتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، ہم مخلص بندہ بن جائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کے گوشت اور خون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ لوگو اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے جانور، تمہارے قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دلوں کا معاملہ پہنچتا ہے۔ جانتے ہیں اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تو خانہ کعبہ کے دیواروں پر خون پوت دیا کرتے تھے، خون پینٹ کر دیا کرتے تھے، اور گوشت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے پاس تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن دلوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ سال میں 1 مرتبہ آ کر کے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم ہمیشہ ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہو، تمہارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اور ہر مسلمان کے کامیاب ہونے کے لیے تقوی اور اخلاص، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے،
اگر انسان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ دو چیزیں عمل کے اندر نہیں ہے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہے، رائے گاہ ہے میرے دوستو، کسی کام کے نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ لوگ قربانی آج جو کرتے ہیں وہ اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے کرتے ہیں، قربانی اپنی حیثیت بتانے کے لیے کرتے ہیں، مہنگا سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، خرید کر فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی تعریف کریں. آج ہی میں نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی قربانی کر رہا ہے اور لائیو دکھلا رہا ہے. بھلا یہ بتلائیے کہ ایسے لوگ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کے پاس مقبول ہوگی؟ ہرگز نہیں مقبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے یہ قربانی کا جو مقصد ہے اخلاص، مخلص بندہ بن جانا، وہ تو فوت ہو چکا ہے. اور سن لیجئے، جس عمل کے اندر ریاکاری ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. مسند احمد کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. کہ لوگوں میں تمہارے اوپر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر ہے کیا چیز؟ تو آپ نے کہا کہ الریا، دکھاوا ہے، دکھاوا یہ شرک اصغر ہے. آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، تم دنیا کے اندر جن جن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن جن لوگوں کو بتانے کے لیے نیک اعمال کیا کرتے تھے، آج جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، ان کو تلاشو، ڈھونڈو اور ان کے پاس جاؤ. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا کر کے دیکھو تو صحیح کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. آج لوگوں کو بتانے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی اوقات بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے میں قربانی کے جانور کے ویڈیو اور فوٹو شیئر کرتے ہیں. بھلا یہ بتلائیے کیا وہ لوگ اجر و ثواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. تو انسان تو اپنی دنیا بھی برباد کر لیا اور آخرت بھی برباد کر لیا میرے دوستو. جس عمل سے یہ مقصود تھا کہ انسان اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، اس عمل کو لوگوں نے آج ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا. لہٰذا میرے دوستو یاد رکھیں، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم متقی بندہ بن جائیں، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا بندہ بن جائیں، ہم مخلص بندہ بن جائیں. اگر یہ دونوں صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے میرے دوستو. اور ہر سال قربانی ہمیں یہی سکھانی آتی ہے کہ ہم متقی بندہ بن جائیں، ہم مخلص بندہ بن جائیں. نمبر 2، بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں میرے دوستو. قربانی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے میں سرنڈر کرنا سکھاتی ہے. جی ہاں، سرنڈر. اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کر دو. آج ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہم اور آپ جانور کے حلقوم پر چھری پھیرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں قربانی یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ انسان، آج تم نے اللہ کے حکم سے جانور کے حلقوم پر چھری کو پھیر دیا، کیا اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے موڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ میرے دوستو، ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح ہونے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اس وقت اس جانور کی آنکھیں ہمیں ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے، ایک خاموش پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اے انسان، تو نے مجھے ذبح کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا. بھلا تو یہ بتلا، کیا تو نے اپنی بری عادتوں کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا تو نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو ہماری قربانی صحیح معنوں میں قربانی ہے، اور اگر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ ہم نے قربانی سے کچھ سیکھا ہی نہیں. قربانی ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے کہ اے لوگوں،
تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سرنڈر کر دو، اپنی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن یہ چیز بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ٹھیک ویسے ہی سرنڈر کرنا سکھاتی ہے جس طرح سے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ سن لیجئے، میں بہت بڑی مثال دینے جا رہا ہوں۔ جس طرح سے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ قربانی ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا سکھاتی ہے کہ جس طرح سے جان جانے کے بعد انسان کی روح جب ختم ہو جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، تو مردہ کی جتنی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، حرکات اور سکنات ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب غسال کے اختیار میں ہے کہ وہ مردے کو جس طرح سے چاہے پلٹے، الٹے پلٹے، کبھی دائیں پلٹے، کبھی بائیں پلٹے، کبھی اسے پیٹ کے بل لٹائے، کبھی اسے کمر کے بل لٹائے، مردہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، مردہ کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمانوں سنو، تم اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی تمام خواہشات کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھکا دو اور ختم کر دو۔ اور یہی تو ایک مومن کی پہچان ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا، کیا حکم دیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ واہلہ والناس اجمعین۔ یہ نسائی کی روایت ہے اور بخاری کی اور مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر ووالدہ وولدہ کے بھی الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر مال کے الفاظ ہیں جو قربانی سے منسلک ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنے مال سے اور اپنے اہل و عیال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے رب کی قسم، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہے، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، تمام اختلافات میں آپ کو اپنا جج نہ مان لے، اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر وہ انسان اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی رنج اور ملال محسوس نہ کرے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے راس نہیں آئی، مجھے پسند نہیں آئی، اور وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سر کو جھکا دے۔ اسے کہتے ہیں مومن۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے 40,000 کا جانور ذبح کر دیا، آج ہم نے 50,000 کا جانور ذبح کر دیا، لیکن جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی بات آ گئی، جب اللہ کے فرمان کی بات آ گئی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کی بات آ جاتی ہے، جب حدیث رسول آ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ قربانی کرنے والے، مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر کے ذبح کرنے والے لوگ جب قربانی کر لیتے ہیں اور جب اللہ اس کے رسول کی حکم کی بات آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام کا قول ایسا ہے، ہم اپنے امام کی بات مانیں گے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بات تو صحیح ہے، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، یہ کون سے مولوی صاحب ہیں جو نئی بات سنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور تھا۔ قربانی کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم صحابہ کی طرح تھوڑی جی سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر کہنے والے لوگ ہیں، کیا اسے مومن کہیں گے؟ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہوا میرے دوستو؟
قربانی ہمیں اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا تھا کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر کے یہ سیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے میں اپنے سر کو جھکا دو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے میں چوہا اور چرا نہ کیا کرو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے میں تم اپنے دل کے اندر کوئی رنج اور ملال نہ رکھا کرو. اللہ اکبر. کیا ہم نے سیکھا؟ کیا ہم نے جانا؟ نہیں جانا میرے دوستو. بھلا یہ بتلائیے کہ قربانی کس کام کی؟ بھلا ہمارے قربانیوں سے ہمیں کیا ملنے والا میرے دوستو؟ سوچئے اور غور و فکر سے کام لیجئے اور اپنی عادتوں سے باز آ جائیے اور قربانی سے کچھ سیکھیے میرے دوستو. تیسری چیز قربانی ہمیں جانتے ہیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ اکبر. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جوانی اور ایام صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ قربانی بیمار نہیں ہو، قربانی صحت مند ہو، جوان ہو، تندرست ہو، لولہا اور لنگڑا نہ ہو. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ قربانی کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے ہم اور آپ بالکل صحیح سالم بے عیب جانور، صاف ستھرا ہٹا کٹھا تندرست اور جوانہ جانور خرید کر کے لا لیے بھی، ذبح بھی کر دیے، لیکن ہم اور آپ جوانی میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنا نہیں چاہتے ہیں، صحت مندی کو غنیمت نہیں جانتے. ہم جوانی میں اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرنا چاہتے، بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ہم جب صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، مسجد میں نہیں آتے، اور جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اگر نماز کو آ جائے تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں کیا رے تو بڈھا ہو گیا تو جا رہا مسجد کو. کتنے نوجوان ہیں داڑھی رکھ لیے تو ماں باپ کہتے ہیں کیا رے تو بڈھا ہو گیا جو داڑھی رکھ لیا. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی بڑھاپے میں کرنی چاہیے. نہیں میرے دوستو، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی جوانی میں ہو، اللہ کی عبادت و بندگی صحت مندی میں ہو. کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے میں اللہ کی عبادت و بندگی کر لیں. کمال اس میں نہیں ہے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو اللہ اللہ کرنے لگے. ارے بڑھاپے میں تو انسان رکوع بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. میرے دوستو کمال تو تب ہے جب انسان جوانی میں اور ایام صحت میں اللہ کو یاد رکھے. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا، فارسی کا ایک شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جوانی میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنا یہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، نبیوں اور رسولوں کا اسوہ ہے. اور وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو ہر انسان شریف بن جاتا ہے. کیا فائدہ؟ اصل جوانی میں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے ہماری عبادت. ہم اور آپ کیا نہیں جانتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جن خوش نصیب افراد کو جگہ دے گا اس میں سے ایک نوجوان بھی ہوگا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا؟ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم قربانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جانور کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے. یہی سکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، جس طرح سے تم صحت مند جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، تم صحت مندی کو غنیمت جانو. جس طرح سے تم جوان اور تندرست اور توانا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، تم بھی جوانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو. کریں گے کہ نہیں میرے دوستو؟ انشاءاللہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین. چوتھی چیز میرے دوستو، بہت پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. اچھے لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے کیا سنا؟ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں ہو. قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. قربانی کے جانور کے اندر کسی بھی قسم کی عیب نہیں ہونی چاہیے، نہیں چلے گی. اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے جانتے ہیں؟
ہمارے لیے پیغام ہے کہ اے لوگوں سنو، قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے، قربانی تمہیں یہ بتانا چاہتی ہے، قربانی تمہیں یہ تعلیم دینی چاہتی ہے کہ تمہارا دل ہر طرح کی کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف ہونی چاہیے. تمہارے دل کے اندر کسی بھی قسم کی اخلاقی گندگیاں نہیں ہونی چاہیے. تمہارے دل کے اندر بغض اور حسد، کینہ، کپٹ، جلن اور جتنی بھی قبیح سے قبیح برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ قربانی کا پیغام ہے. قربانی بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہے. بھلا یہ بتلائیے کیا قربانی سے ہم نے یہی سیکھا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن مسلمان کے خلاف ہم حسد بھی کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے خلاف ہم دشمنی بھی رکھتے ہیں. کیا قربانی ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ بھلا یہ بتلائیے کہ عیب دار جانور قابل قبول ہے؟ عیب دار جانور ہم لینا بھی نہیں پسند کرتے، اگرچہ سستا ہی کیوں نہ ہو. اچھا خاصا جانور ہے، کان کٹا ہوا، 10,000 میں دے رہا، ہم نہیں لیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ عیب والا جانور ہے. جب آپ عیب والا جانور نہیں لینا چاہتے ہیں اور عیب والا جانور اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو عیب والا دل اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سن لیجئے آج یہ پیغام. ہمارے دلوں کے اندر جب تک حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی یہ ساری خرابیاں رہیں گی ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ہم آخرت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہ لوگوں سنو، قیامت کے دن کوئی مال اور کوئی اولاد کسی کے کام نہ آئے گی. وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. جی ہاں، سن لیجئے، صاف ستھرا دل. جی ہاں، جس طرح سے قربانی صحیح ہونے کے لیے بے عیب جانور کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے جنت پانے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صاف ستھرا دل ہونا ضروری ہے. جی ہاں، جس دل کے اندر کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس دل کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر دشمنی نہ ہو، جس دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہ ہو، تبھی انسان کامیاب ہوگا. آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں مسند احمد کے حوالے سے، بالکل صحیح روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے سے گزرنے والا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، پیچھے والے لوگ بھی ذرا غور سے سنیں. پیچھے آپ آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں. جو لوگ جمعہ کے دن دنیا میں پیچھے آئیں گے جنت میں بھی تاخیر سے جائیں گے. سن لیجئے، پہلے آیا کیجئے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیے، دل آپ کا نرم ہوگا، آپ نیک اعمال کریں گے. آخر میں آئیں گے تو جنت میں بھی ویسے آخر میں جائیں گے اور بہت نقصان اٹھائیں گے. کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابھی جنتی آدمی تمہارے سامنے سے گزرنے والا ہے. کچھ ہی دیر ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اس حال میں نکلے کہ ان کے داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور انہوں نے اپنے جوتے کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا کے رکھا ہے. پھر دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. پھر وہی انصاری صحابی نکلے جو کل نکلے تھے اور اسی کیفیت کے ساتھ. پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ابھی جنتی آدمی ایک آنے والا ہے. پھر وہی انصاری صحابی نکل گئے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا اور تینوں مرتبہ یہی آدمی نکلے، یہی صحابی نکلے، پیچھے پیچھے گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے صحابی، اصل بات یہ ہے کہ میرے والد محترم سے کچھ انبن ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لیا کہ 3 دن گھر نہیں آؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیجئے اور میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. اب وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 3 دن تک ٹھہرے، 3 راتیں قیام کی. دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص عمل نہیں کرتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے، بس انہوں نے یہ دیکھا کہ
جب ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور 5 نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے. فجر کی نماز بھی اٹھ کر کے جاتے پڑھنے کے لیے. 3 دن تک یہی معمول تھا. 3 دن کے بعد بڑے پریشان ہوئے جب انہیں یہ لگا کہ ان کی کوشش بیکار ہے، ان کی محنت ختم ہو گئی، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، کچھ عمل ہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے. تب انہوں نے کہا کہ اے بندے خدا، دراصل بات یہ ہے کہ میرا باپ سے کوئی لفڑا نہیں ہوا، میرا باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ ایسا کہتے ہوئے سنا کہ ایک جنتی آدمی آنے والا، اور 3 مرتبہ تم ہی نکلے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں تمہارے عمل کو تلاش کروں اور دیکھوں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے. تو وہ انصاری صحابی پریشان ہو گئے، کہا کہ میں بھی کچھ زیادہ تو عمل نہیں کرتا، وہی عمل کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے. یہ بھی پریشان ہو گئے. اب کیا کرتے، بس بات اتنی سی تھی، چلتے بنے وہاں سے. ابھی جا ہی رہے تھے کہ انصاری صحابی نے آواز دی کہ عبداللہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں میری ایک عادت ہے، سن لیجئے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں اور خواتین اسلام، بڑے نوجوان بڑے بزرگ حضرات سارے کے سارے لوگ سنیں. کہا کہ ہاں میری ایک عادت ہے. کہا کیا عادت ہے؟ کہا میری ایک یہ عادت ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے خلاف دشمنی نہیں رکھتا ہوں. اگر اللہ رب العالمین نے کسی مسلمان کو نعمت سے نوازا ہے تو میں اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں، میں کسی سے بھی دشمنی، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ نہیں رکھتا ہوں اپنے دل میں. یہ میری ایک عادت ہے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے یہی تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے. اللہ اکبر. اور جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا، سنا میرے دوستو کہ جو انسان دل کو پاک و صاف رکھے گا جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان دل کے اندر بغض اور حسد، کینہ، کپٹ پالے گا، وہ نماز پڑھ لے، حج کر لے، قربانی کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آخرت کے اندر، حشر کے میدان میں، جنت کے اندر وہی انسان جائے گا جو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر کے جائے گا. اللہ اکبر. کتنی عظیم اور بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہے اس قربانی کے اندر. ہم اور آپ صرف یہ جانتے ہیں بس قربانی آئے تو گوشت کھاؤ، بریانی پکاؤ اور کبابیں تیار کرو، جو من میں آیا کھاؤ، ہضم کر دو. ارے میرے دوستو، قربانی کی حکمت کو سمجھیے، قربانی کے پیغام کو سمجھیے کہ قربانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیوں مشروع کیا ہے. 5ویں چیز بہت ہی اہم چیز ہے، سن لیجئے. قربانی کے بارے میں آپ نے یہ سنا کہ قربانی کے جانور قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو، صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے. اس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور حرام چیزوں کے ذریعے اگر انسان صدقہ کرے، قربانی کرے، حج کرے، کوئی بھی عبادت کرے، قابل قبول نہیں ہوتی ہے. یہ قربانی کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے، یہ حکمتیں ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، کہ اے لوگوں سنو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. جی ہاں، اللہ پاک ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صاف ستھری قربانی کیا کرو، اور اللہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. آگے فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے وہی نبیوں اور رسولوں کو بھی حکم دیا ہے، الگ سے کوئی حکم نہیں دیا. جو مومنوں کو حکم دیا، رسولوں کو بھی وہی حکم دیا اللہ رب العالمین نے. فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. کہ رسولو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دیے، تم کھاؤ اور پیو، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو تم پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی کھاؤ. دیکھیے، نبیوں اور رسولوں کو بھی یہی حکم ہوا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ رسولو تم حلال چیزیں ہی کھاؤ. اور عام مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو بھی یہی حکم اللہ دے رہا ہے کہ صرف پاک چیزیں اور حلال چیزیں ہی کھاؤ. سن لیجئے،
قربانی ہم نے کر دیا ہے، بے عیب جانور ہم نے کر دیا ہے، ذرا اپنے مال کو تو ٹٹولیے، ذرا اپنے کمائی کا بھی تو جائزہ لیجئے، ذرا اپنے کاروبار کا بھی تو جائزہ لیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بہت دور دراز کا سفر کرتا ہے، تھکا ماندہ ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہے، اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسا انسان حیران و پریشان ہے، مسافر ہے، سفر کی حالت میں دعا کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول کر لے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ مسافروں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ پریشان حال ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اس انسان کی حالت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ ایسے مسافر کا جو دعا مانگ رہا ہے اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی اور اس کی کمائی بھی حرام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ذرا اپنے جیب کا جائزہ لیجئے، ذرا اپنے تجارت کا اور بزنس کا بھی جائزہ لیجئے کہ جس طرح سے ہم نے بے عیب جانور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قربانی کیا ہے، قربانی دیا ہے، اللہ کے نام سے ہم نے جانور ذبح کر دیا ہے، اسی طرح سے اگر ہمارے مال میں کھوٹ ہے، حرام کمائی ہے، تو ہماری تمام عبادتیں بیکار ہیں۔ جی ہاں، ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوں گی، ہماری حج بھی قبول نہیں ہوں گے، ہمارے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یہی سکھانے آتی ہے کہ اے لوگوں، اپنے مال کا جائزہ لو، حرام کمائی مت کیا کرو، حرام کمائی کماؤ گے تو سیدھا جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہے ہم کو احساس، ہے ہم کو ذرہ برابر بھی خیال، ہم نے قربانی کر دیا؟ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، قربانی ہمیں یہی تو تعلیم دیتی ہے۔ چھٹی اور سب سے آخری بات جو سمجھ لیجئے کہ سب سے اہم بات ہے، قربانی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کون سی نئی بات بتلا رہے؟ میں کوئی نئی بات نہیں بتلا رہا ہوں۔ قربانی ہمیں یہ سکھانے آتی ہے کہ ہم نمازی بن جائے۔ جی ہاں، ہم نے قربانی کر دیا، 10ویں ذی الحجہ کے دن ہم نے جانور ذبح کر دیے، 11 کو بھی کیا، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے۔ 4 دن ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ قربانی ہمیں نمازی بنانے کے لیے آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ سورہ کوثر اٹھا لیجئے، اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز اور قربانی دونوں کو بھی اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جی ہاں، پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اے لوگوں، تم جانور تو قربان کر دیے، کیا تم نمازی بن گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نمازی نہیں ہو تو تمہاری قربانی کیا ہے؟ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بعد قربانی اور دیگر عبادتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہی تو اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اگر نمازی بن گئے تو قربانی سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور اگر نمازی نہیں بنے تو سن لیجئے میرے دوستو، یہ 50,000 کے جانور کسی کام کے نہ ہوں، کسی کام کے نہ ہو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملی صلاۃ، کہ تمام نیک اعمال میں قربانی بھی نیک اعمال ہے، اور نماز بھی نیک اعمال ہے، حج بھی نیک اعمال ہے، روزے بھی نیک اعمال ہے۔ تمام نیک اعمال میں سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا، جتنے سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھے گا، جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں ان سے اللہ پوچھے گا، مرد سے پوچھے گا، عورت سے پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا نماز کے بارے میں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، اگر نماز صحیح ہے تو وہ انسان کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز خراب ہے تو فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو قربانی کس کام کی؟ کیا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ ہماری قربانیوں کو ہمارے منہ کے اوپر نہیں مار دے گا کہ تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، قربانی کس کام کی؟ اور ایک حدیث سن لیجئے،
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، 1/3 حصہ نماز کی طہارت اور وضو ہے، 1/3 حصہ رکوع ہے اور 1/3 حصہ سجود ہے۔ آگے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداہا بحقہا، جس نے 5 نمازوں کو اس کے تمام حقوق اور واجبات کے ساتھ ادا کیا، قبلت منہ وقبل منہ سائر عملہ۔ جی ہاں، بہت اہم حدیث ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ جس نے 5 نمازوں کو ادا کیا تو اس کی تمام نمازیں قبول کی جائیں گی اور تمام عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری قربانیاں قبول ہوں گی، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے حج قبول کیے جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے روزے قبول کیے جائیں گے۔ غرض کہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہماری تمام عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ وَمَن رُدَّتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ رُدَّ عَلَيَّ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نمازیں مردود اس کے تمام اعمال مردود۔ تو اللہ نے یہاں نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور یہی سکھلا رہا ہے، یہی ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہی ہمیں تعلیم دیتی ہے قربانی کہ اے لوگو تم اللہ کے نام سے جس طرح سے جانور ذبح کرتے ہو نمازی بن جاؤ۔ اگر تم نمازی بن گئے تو تمہارے سارے اعمال قبول کیے جائیں گے، تم کامیاب ہوگے، اور اگر نمازی نہیں بنے، اپنی منمانی کرتے رہے، بے نمازی کی زندگی گزارتے رہے تو قیامت کے دن بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تو کیا میرے دوستو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ میرے دوستو ہم اور آپ وعدہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بول لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے اللہ کے روبرو عہد و پیمان کرتے ہیں لیکن اس کا پالن نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ لہٰذا اگر آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کی زندگی کے اندر برکت رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔